یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا خاص لطف و احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آپ اور میں جمعۃ المبارک کی بابرکت نماز کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف عزت اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے قرآن پاک کے حوالے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا تھا، اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ولادت انبیاء کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے، انبیاء کے بچپن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے، انبیاء کی ولادتوں کا ذکر اور انبیاء کرام کے بچپن کا ذکر چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ہے، اور خوشی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس خوشی کا ذکر یعنی تذکرہ کرنا یہ حکم خدا ہے۔ سو ہم اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن اور میلاد پاک کا ہم استقبال کے طور پر جلوس بھی نکالتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بیان کرنا، حضور کی ولادت کے تذکرے کرنا، نہ تو کوئی یہ بنے بنائے کہ ہم نے کوئی یہ باتیں گھڑ رکھی ہیں، نہ یہ کوئی 13ویں اور 14ویں صدی کی ایجاد ہے، بلکہ میلاد کا ذکر ہر اس سیرت نگار نے کیا ہے جس نے سیرت پر کتاب لکھی ہے، وہ سیرت نگار اہل سنت بریلوی ہو، وہ سیرت نگار اہل سنت دیوبندی ہو، وہ سیرت نگار شافعی سنی ہو، وہ سیرت نگار حنبلی سنی ہو، وہ سیرت نگار مالکی سنی ہو، وہ سیرت نگار اہل حدیث ہو، وہ سیرت نگار اہل تشیع میں سے بھی ہو، جس نے بھی سیرت مصطفیٰ پر کتاب لکھی ہے اس نے پہلا باب ہی حضور کی ولادت کا قائم کیا ہے۔ اب کوئی انا کی وجہ سے مانے، ضد کی وجہ سے نہ مانے، یہ اس کی مرضی ہے۔ آج
کوئی واویلا مچائے یہ میلاد تم کیوں بیان کرتی ہو، اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے پہلے والے بزرگوں کو پڑھ کے دیکھ لے کہ انہوں نے میلاد مصطفیٰ کے ذکر کو کیا لکھا ہے۔ ہاں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اس ذکر سے برکت بھی ملتی ہے اور اللہ کی رحمت کا بھی بندہ حقدار ہوتا ہے۔ اس پر کئی اغیار کے بزرگوں کے حوالے دیے جا سکتے ہیں، مگر ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ آج ہم حضور کا میلاد حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کی زبان سے بیان کریں گے، حضور کے دادا کی زبان سے بیان کریں گے اور خود جبریل امی کی زبان سے بیان کریں گے۔ اور جن کتب سے ہم بیان کریں گے وہ اس صدی کی نہیں ہے، آج سے کئی سو سال پہلے ان بزرگوں نے لکھ دیا ہے، ان بزرگوں نے لکھ دیا۔ اگر بندہ محبت کی نظر سے دیکھے، بندہ پیار کی نظر سے دیکھے، بندہ اخلاص کی نظر سے دیکھے تو میلاد مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں بھی نظر آتا ہے اور سیاستہ میں بھی نظر آتا ہے۔ کو بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ابتداء میں چند باتیں عرض کر دوں۔ کہتے ہیں جی تم جھنڈیاں لگاتے ہو، تم بینر لگاتے ہو، تم پین فلیکس لگاتے ہو۔ صحابہ نے جھنڈیاں لگائیں، صحابہ نے بینر بڑے بڑے لگائے، صحابہ نے بڑے بڑے تمبو لگائے، صحابہ نے پین فلیکس لگائے۔ تم جو لگاتے ہو، تم کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا ظالم بات صحابہ کی کرتا ہے کہ انہوں نے بینر نہیں لگائے، انہوں نے جھنڈیاں نہیں لگائیں، اور ظالم کے بچے وہ تو وہ وقت تھا جب صحابہ کو قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ملتا تھا تو جھنڈیاں لگانے کے لیے کاغذ کہاں سے لے آتے؟ بات کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ درخت کے چھلکوں پر قرآن لکھا جاتا، کھال پر قرآن لکھا جاتا، کپڑے پر قرآن لکھا جاتا، یا صحابہ کرام جیسے قرآن کی آیات نازل ہوتی اسی طرح ان کو یاد کر لیتے۔ ہو جگہ ذرا سبحان اللہ۔ ان کے پاس تو پورے پہننے کے لیے کپڑے ہی نہیں تھے، خبر ہے یا نہیں ہے؟ تم کہتے ہو کہ انہوں نے کپڑے کے بینر نہیں بنائے، انہوں نے جھنڈے نہیں لگائے۔ ہاں اللہ کی عزت کی قسم اگر اس وقت یہ سہولت ہوتی تو میرے آقا کے غلام جو میرے آقا کی مدینے میں آمد پر کئی دن مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں، وہ جھنڈیاں بھی لگاتے، وہ جھنڈے بھی لگاتے، وہ بینر بھی لگاتے، لیکن جو کچھ میسر تھا انہوں نے کیا ضرور ہے۔ جو کچھ میسر ہے، توجہ ہے یہ نہیں ہے، سست نہ بیٹھے، جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے کیا ضرور ہے۔ آمد مصطفیٰ کی خوشی جب مدینے والے منا رہے تھے، ہر ایک انتظار میں تھا کہ آقا میرے گھر میں آئیں گے، ہر ایک منتظر تھا کہ آقا میرے گھر میں آئیں گے۔ اپنے گھر کے دروازوں پر چارہ رکھ دیا، درختوں کے پتے رکھ دیے، اس وقت کے درختوں کے پھول رکھ دیے۔ پوچھا جا رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر ایک کہتا تھا مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ جس کے منہ میں زبان ہے سبحان اللہ کہہ ذرا۔ ہر ایک کہہ رہا تھا مصطفیٰ آ رہے ہیں، ہر ایک کہہ رہا تھا مصطفیٰ آ رہے تھے۔ بتاؤ جب میرے آقا مدینے میں گئے صحابہ نے گھر سجائے یا نہیں سجائے؟ بولو تو صحیح، جلدی جلدی بولتے جاؤ۔ سجائے یا نہیں سجائے؟
حضرت ابو ایوب انصاری نے گھر سجایا یا نہیں سجایا؟ گھر کی صفائی کی ہے یا نہیں کی؟ گھر کے سامنے کھڑے ہو کر یار کا انتظار کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہی تو جشن آمد مصطفیٰ تھا۔ اور جشن کیا کہتے ہیں؟ اور جشن کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ہے کہتے ہیں جی میرے آقا جب مکے میں آئے اس وقت تو کسی نے میلاد نہیں منایا، توجہ ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ جب میرے آقا مکے میں آئے تو اس وقت تو کسی نے میلاد نہیں منایا۔ یہ سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھو عقل کے اندھو، پورے مکے کے اندر ایک ہی گھر مومنوں کا تھا، وہ گھر جناب عبد المطلب کا تھا۔ جب اس گھر میں آئے انہوں نے بھی میلاد منایا، فرشتے اور حوریں جنتیں چھوڑ کر آمنہ کے گھر کے اندر مصطفیٰ کا میلاد ہی تو منانے آئے، مصطفیٰ کا میلاد ہی تو منانے آئے۔ بے وقوف کہتا ہے، یہ بے وقوف کہتا ہے صحابہ نے میلاد نہیں منایا۔ جب میرے آقا آئے تو صحابہ کو زیادہ خوشی تھی یا تمہیں زیادہ خوشی تھی؟ صحابہ نے میلاد نہیں منایا۔ اس عقل کے اندھے سے پوچھ، ابھی تو مصطفیٰ آ رہے ہیں، 40 سال بعد کلمہ پڑھائیں گے، جب کلمہ پڑھا لیں گے تو پھر مومن بنیں گے، مسلمان بنیں گے۔ تو میلاد تو مسلمان مناتے ہیں، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ میلاد تو مسلمان مناتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ میلاد تو مومن مناتے ہیں۔ آؤ جب میرے آقا آئے، توجہ ہے یا نہیں؟ جب میرے آقا آئے تو جو بھی کائنات میں مومن تھا اس نے میلاد منایا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، جو بھی اس وقت کائنات میں مومن تھا اس نے میلاد منایا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علامہ ابن جوزی عبد الرحمن بن ابی الحسن علی کتاب مولد العروس اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں سیدہ آمنہ کا کمرہ تھا، سیدہ آمنہ کا کوٹھا تھا، سیدہ آمنہ کا وہ گھر تھا۔ آپ گھر کے اندر اکیلی تھی، کیا دیکھتی ہیں؟ خرج منہ ثلاث نسوۃ، آپ پر 3 عورتیں ظاہر ہوئی۔ نہیں آپ سستی کریں گے تو پھر تقریر پوری نہیں ہو سکے گی۔ آپ پر 3 عورتیں ظاہر ہوئی، آپ پر 3 عورتیں ظاہر ہوئی۔ نبی کی ماں کہتی ہے تفوہ منہن رایۃ المسک، ان کے آنے سے، ان کے وجود سے جو خوشبو نکل رہی تھی، کستوری کی خوشبو کو پیچھے چھوڑ رہی تھی، عنبر کی خوشبو کو پیچھے چھوڑ رہی تھی، وہ میرے کمرے میں آئی۔ میرا کمرہ کیا، میرا گھر کستوری اور عنبر سے زیادہ مہکنے لگا۔ میلاد اور کسے کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح، میلاد اور کسے کہتے ہیں؟ ذرا آج جذبات کو بلند کر کے بات سنو نا۔ اگلے جمعے تو میلاد ہے، اگلے جمعے تو میلاد ہوگا نا، اس وقت آپ جشن منا رہے، اور جشن کے لیے ذرا تیاری کے ساتھ بات سنو۔ سیدہ آمنہ پاک بیان فرماتی، میں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ قلنا حوا و آسیہ و مریم ابنت عمران۔ وہ کہنے لگی ہم حوا ہیں، ایک کہنے لگی میں آسیہ ہوں، ایک کہنے لگی میں مریم۔ میں نے کہا اڑی حوا تو آدم کے سوا تمام نبیوں کی ماں ہے۔ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح۔ یہ کہتے ہیں میلاد نہیں کسی نے منایا، اب پاگل کے بچے، اب مومن عورتیں قبروں سے اٹھ کے آ کے آمنہ کے گھر کے اندر میلاد منا رہی ہیں۔ پاگل کے بچے تو زندہ لوگوں کو میلاد نہیں منانے دیتا۔ تم نے سبحان اللہ نہیں کہا، اگلے جمعے کے لیے بچا کے رکھ لو۔ پوچھا حوا تو آدم کے سوا تمام نبیوں کی ماں ہے، آدم کے سوا تمام انسانوں کی ماں ہے، تمام رسولوں کی ماں ہے، تو میرے گھر کے اندر۔ کہا تیرے محمد کی دائی بن کے آئی ہے۔ سمجھاؤ تو صحیح مجھے،
سمجھاؤ تو صحیح مجھے۔ ہم نے کہا اماں پہلے کوئی شان تھوڑی تھی۔ یار سمجھو، یار سمجھو، میں تمہیں کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا اماں پہلے کوئی شان تھوڑی تھی، سارے نبیوں کی ماں ہے آدم کے سوا، سارے رسولوں کی ماں ہے، سارے انسانوں کی ماں ہے، سارے ولیوں کی ماں ہے، سارے قطبوں کی ماں ہے۔ ارے ماں کے پاؤں کے نیچے تو جنت ہوتی ہے، جنت تو پہلے لیے پھرتی ہے، اب کیسے آئی ہے؟ کہا جنت کو بچانے کے لیے آئی ہوں، محمد کا میلاد منانے کے لیے آئی۔ نہیں تم نہیں سمجھو گے، تم نہیں سمجھو گے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے کہا اے آسیہ تو وہ ہے، تمہیں دنیا میں جنت دکھا دی گئی تھی، تمہارا سننے کا موڈ نہیں ہے، تمہارا سننے کا نہیں موڈ، تمہیں تو دنیا میں جنت دکھا دی گئی تھی، جنت میں تیرا گھر دکھا دیا گیا تھا، دنیا میں تمہیں دیدار کروا دیا گیا تھا، آج یہاں آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ کہا دنیا میں جب میرے ہاتھوں میں تیر لگائے جا رہے تھے، جس کا دیدار سامنے رکھا تھا وہ دیدار محمد مصطفیٰ کا تھا، جو دیدار ادھر کیا تھا آج ادھر کرنے آئی ہوں۔ نہیں تم اس طرح نہیں سن۔ توجہ ہے یا کوئی نہیں؟ اے مریم آپ آئے ہو، جناب عیسیٰ کی ماں ہو، توجہ ہے یا نہیں؟ جناب عیسیٰ کی ماں ہو، عیسیٰ روح اللہ ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عیسیٰ روح اللہ ہے، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کوڑی کو شفا دیتے ہیں، اللہ کی مرضی بن کے آئے ہیں، انہیں روح اللہ کہتے ہیں۔ آپ تو عیسیٰ کی بھی ماں ہو، یہاں کیوں آئی ہو؟ کہا اے محمد کی ماں آج تیری غلام بننے کے لیے آئی ہوں۔ کب کہیں گے سبحان اللہ آپ لوگ؟ اب اس کو آسان کروں، میرے آقا کی ماں نے کہا آپ تو نبیوں کی مائیاں ہو، توجہ ہے یہ نہیں؟ آپ تو نبیوں کی مائیاں ہو، جناب حوا ایک نبی کی بیوی ہے، سارے نبیوں کی ماں ہے۔ اب بات سمجھ نہیں رہے، سمجھ جائے نا تو کوئی کان کترا تمہیں یہ نہ کہے کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ آپ ایک نبی کی بیوی ہو، باقی سارے نبیوں کی ماں ہو۔ اے آسیہ تو کیوں آئی ہے؟ نبی کی خدمت کرنے والی ہے۔ اے مریم تو عیسیٰ کی ماں ہے، تم تو نبیوں کی مائیاں ہو۔ ہاتھ باندھ کے کہنے لگی ارے آمنہ نبیوں کی مائیاں ہیں، آج محمد کی دائیاں بن کے آئی ہے۔ او بھائی نبیوں کی ماں، جناب حوا اپنی قبر سے اٹھ کے میلاد کے لیے آمنہ کے گھر میں آ سکتی ہے، تیرے پاؤں تو ٹوٹے ہوئے ہوں گے نا، تو اپنی دکان سے اٹھ کر اجاز مسجد میں نہیں آ سکتا۔ بارہ کیا تو لنگڑا ہو جاتا ہے اس دن؟ کیا لولا ہو جاتا ہے؟ میلاد کے جشن میں چلنا گوارا نہیں کرتا۔ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ جس کو آئی آپ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہے، نہیں تو سر نیچے کر لینی تقریر سننی تو۔ توجہ کے ساتھ سنیں۔ پھر سیدہ آمنہ پاک بیان فرماتی میں نے دیکھا ان عورتوں کے ساتھ کچھ حوریں آئیں، ہوں جگہ سبحان اللہ، ان عورتوں کے ساتھ کچھ ہے، تم تقریر کا وقت ضائع کرتے ہو، کچھ عورتوں کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ کچھ حوریں آئی ہیں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ پہلے دیکھا نہیں تھا، کہتی بڑی خوبصورت، ایسے لگتا ہے مکے سے بھی نہیں، محلہ بنو ہاشم سے بھی نہیں، یہ قریشی بھی نہیں، یہ کون ہے؟ میرا کمرہ بھر گیا۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگی فَقُلْنَا مِنَ الْحُورِ الْعَيْنَيْنِ، کہنے لگی ہم جنت کی حوریں ہیں۔
کہ کون میلاد پڑھ رہا ہے؟ نبی کی ماں میلاد پڑھ رہی ہے، نبی کی ماں میلاد بیان کر رہی ہے ہیں؟ انہیں بھی جا کے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بی بی میلاد پڑھ دینا، بولو تو صحیح، وہ تو ہے جو نہیں ہے۔ انشاءاللہ 2023 میں آ جائے گی حکومت میلاد والوں کی، پھر مدینے میں بھی میلاد ہوگا، اللہ کی قسم پھر مکے میں بھی میلاد ہوگا۔ یہ جانے والے ہیں، یہ امریکہ کے ساتھ بلاک بنائیں یا اسرائیل کے ساتھ بلاک بنائیں، میلاد والے آنے والے ہیں۔ یہ بھی دعا مانگا کرو اپنی تہجد کی نماز میں، یہ بھی دعا مانگا کرو کہ یہ حجاز مقدس سے نکل جائیں، معاہدہ پورا ہونے والے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ کے ساتھ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ وہ کہنے لگی ہم جنت کی حوریں ہیں۔ بی بی نے سوال کیا کیسے آئی ہو؟ بول لو تو صحیح، بی بی نے سوال کیا کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی آج تیرے لخت جگر کی، نور نظر کی، امام الانبیاء کی، امام الرسول کی، محبوب خدا کی آمد ہو رہی ہے، ہم استقبال کے لیے آئے۔ نہیں بھی زبان ہوا تو پھر تو سبحان اللہ وج گج کے کہنا چاہیے۔ وہ جو ہے نا، میں بھی آرام سے تقریر سنا کے چلا جاتا ہوں، آج ذرا ہمیں بھی جوش آیا ہے یار کی آمد کا استقبال کرنے، آپ کو بھی آ جانا چاہیے۔ اپنے آپ کو بوڑھے نہ سمجھو، جوان سمجھو۔ سیدہ آمنہ پاک بیان فرما، سیدہ آمنہ پاک بیان فرماتی ہیں حضرنا لولادت سید المرسلین، وہ کہتی ہیں کہ ہم سید المرسلین کی ولادت کے لیے حاضر ہوئی ہیں، ہم سید المرسلین کی ولادت کے لیے حاضر ہوئی ہیں۔ اور پھر سیدہ آمنہ سے پوچھا اماں بتا تو صحیح ولادت ہوئی کیسے؟ اے ہماری سردار بتا تو صحیح ولادت ہوئی کیسے؟ تو نے ہمارے محبوب کو اپنی گود میں بٹھایا کیسے؟ تو نے ہمارے محبوب کو پایا کیسے؟ سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں جب ولادت ہوئی عام بچوں کی طرح ولادت نہیں ہوئی، عام عورتوں کے میرے والے حالات نہیں تھے۔ اماں جان کیا ہوا؟ فرمایا ولاد دمعن اصلاً، کہتی اللہ کی عزت کی قسم جب مصطفیٰ کا تولد ہوا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، محمد نور بن کے میری گود میں آ گئے، مصطفیٰ نور بن کے میری گود میں آ گئے۔ امی جان یہ تو بتائیں اور کیا ہوا؟ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ عربی ساتھ ساتھ پڑھ رہا، ہم نے پوچھا امی جان اور بتائیں کیا ہوا؟ کیا کہتی ہیں؟ فَكَشَفَ اللَّهُ لِي عَنْ بَصَرِي فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا۔ جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی اللہ نے کائنات کے سارے پردے میری آنکھوں سے ہٹا دیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پوچھا کہیں یار، وہ جو ہے یہ نہیں، کون کہہ رہا ہے؟ نبی کی ماں کہہ رہی ہے، میرے آقا کی اماں کہہ رہی ہیں۔ وہ کہتی کیا کہتی؟ پھر میں پڑھتا ہوں وہ جملے ذرا سنیں۔ فَكَشَفَ اللَّهُ لِي عَنْ بَصَرِي فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، میری نظروں سے سارے پردے ہٹا دیے، میں نے سارے مشرق بھی دیکھے، سارے مغرب بھی دیکھے۔ میرے آقا کی ماں یوں کہنا چاہتی ہے اگر میں مشرق کی طرف نظر کرتی تھی مشرق کی حد تک نظر آتا تھا، مغرب کی طرف نظر کرتی تھی حد تک نظر آتا تھا، اگر آسمان کو دیکھتی تھی نظر عرش اولا تک جاتی تھی، زمین کو دیکھتی تھی نظر تحت الثری تک آتا۔ مجھے کہنے دیجیے، توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ مجھے کہنے دیجیے، یہ تو اس ماں کی نظر ہے جس کی گود میں وہ بصیر آیا ہے۔ تو سمجھ نہیں آئی؟ یہ تو ماں کی نظر ہے
جس کی گود میں مصطفیٰ آئے ہیں، خود مصطفیٰ کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جو ہے یہ نہیں ہے۔ اے عقل کے اندھے، تجھ سے ہماری کیا، تجھ سے ہماری کیا، تو اور ہے، ہم اور ہیں، ہم مصطفیٰ والے ہیں، ہم میلاد والے ہیں، ہم درود والے ہیں، تو برود والا ہے۔ وہ جو ہے اونچا کہیں سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ پھر سیدہ آمنہ پاک بیان کرتی، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے والدین مسلمان نہ تھے، پڑھ لو جلدی نمازی ہو جاتی، وہاں پڑھ لو، پڑھو گے تو صحیح، قبول ہوگی تو پتہ چلے گا۔ جو نبی کے ماں باپ کوئی مسلمان نہیں مانتے، تمہیں شرم نہیں آتی ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتا ہے؟ وہ جو ہے یہ نہیں ہے، سبحان اللہ نہ کہنا۔ علامہ جلال الدین سیوطی کے بارے میں کہتے ہیں، سارے علماء کہتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے علماء کہتے ہیں انہیں 72 مرتبہ نبی کی جاگتے ہوئی زیارت ہوئی۔ سنا ہے یہ نہیں سنا؟ جس نے سنا ہاتھ کھڑا کرے، میں آج ذرا تھوڑی تھوڑی آپ کو تکلیف دوں گا۔ سنا ہے نا 72 مرتبہ انہیں نبی کی جاگتے ہوئی زیارت ہوئی۔ پوچھا بابا جلال الدین سیوطی تمہیں 72 مرتبہ نبی کی زیارت کیوں ہوئی؟ نمازیں زیادہ پڑھتا تھا، کا گزارے کی پڑھتا تھا، کا روزے زیادہ رکھتا تھا، کا جتنے رکھنے ہیں اتنے ہی رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا تھا، کا کرتا تھا، پر اس وجہ سے نبی کی زیارت نہیں ہوئی۔ ہم نے پوچھا بابا بتا مصطفیٰ کی زیارت کیوں ہوئی؟ کہنے لگا میں نے اپنے زمانے کے ان منکروں کو جواب دیا جو کہتے تھے نبی کے ماں باپ مسلمان نہیں، میں نے نبی کے ماں باپ کے ایمان پر 72 دلیلیں دی، ایک دلیل لکھتا تھا مصطفیٰ زیارت کروا دیتے تھے۔ اونچا کہو ذرا سبحان اللہ۔ اب بتا دیں میلاد کے استقبال کے لیے، بتا دیں مجھے میلاد کے استقبال کے لیے آپ کے 10 منٹ زیادہ لے لوں یا رہنے دوں؟ نہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں تو پھر میں لیتا ہوں۔ دے رہے ہیں نا، خود دے رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی کی ماں، نبی کی اماں سیدہ آمنہ پاک عرض کی اماں جان جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تھی، ہونے والی تھی، آپ جو گھبرائی تھی، پھر پکارا کس کو تھا؟ بولنے تو صحیح۔ یہ جو مشرک رٹ لگاتے ہیں خبیث کے بچے، ان سے پوچھو کیا لکھا ہے کتابوں کے اندر؟ نبی کی ماں نے ہاتھ اٹھائے، کیا کہتی؟ یا قاضی الحاجات، سبحان اللہ کہنا تم، یا قاضی الحاجات، یا مجیب الدعوات، یا غافر الذنب، پھر کہا یا کاشف الضر والبلیات، یا رب العالمین۔ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ ایسی دعا مشرک مانگتے ہیں؟ ایسی دعا کافر مانگتے ہیں؟ یا ایسی دعا مومن مانگتے ہیں؟ بولتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ پھر سیدہ آمنہ پاک بیان فرماتی ہے، آپ نے جو ٹائم دیا نو وہ بھی نہیں لیتے، ہم بات کو مکمل کر رہے ہیں۔ سیدہ آمنہ پاک بیان فرماتی ہیں فودعت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دعا مانگ رہی تھی کہ محمد مصطفیٰ میری گود میں آ گئے۔ اونچا کہیے ذرا سبحان اللہ، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ ادھر مصطفیٰ آئے، ادھر مصطفیٰ آئے، حوریں پہلے آئی ہوئی تھی، حوا آسیہ اور مریم پہلے آئی ہوئی تھی، جبریل بھی آ گیا۔ پتہ چلا ہے نا میلاد والے دن کون آتا ہے؟ ابلیس تو نہیں نہ آیا۔ میں نے کیا کہا ہے تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی؟ ابلیس تو نہیں نہ آیا، جبریل آیا ہے۔ سیدہ آمنہ پاک بیان فرماتی جبریل بھی آ گیا۔ ایک جبریل، جب جبریل آیا ایک اعلان ہوا، اے جبریل اٹھا میرے یار کو، جو ہے یہ نہیں، اٹھا میرے محبوب کو، اٹھا میرے یار کو، اٹھا میرے دلدار کو، اٹھا من ٹھار کو۔
جس کا من ٹھارے سبحان اللہ کہے نا، پیار سے کہے ذرا سبحان اللہ۔ اے جبریل اٹھا، جبریل نے ہاتھوں پہ اٹھایا، نبی کی ماں کہتی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جبریل نے ہاتھوں پہ